عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ العنکبوت کے دوسرے رکوع کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، چنانچہ 50 کم 1000 سال تک وہ ان کے درمیان رہے. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پھر ان کو طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم لوگ تھے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، پھر ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو بچا لیا. وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کو دنیا جہان والوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سے کام لو. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، جو کچھ تم کرتے ہو وہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹی باتیں گھڑتے ہو. ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے. فابتغوا عند اللہ الرزق، لہذا اللہ کے پاس رزق تلاش کرو. واعبدوہ واشکروا لہ، اور اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے پاس تمہیں واپس لوٹایا جائے گا. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اور اگر تم مجھے جھٹلا رہے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلانے کی روش اختیار کر چکی ہیں. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول پر اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 5 آیات کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور 2 اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ ان کو بھی اس دور کے لوگوں نے جھٹلا دیا، ان کی بات نہیں مانی. لہذا اگر مشرکین مکہ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ تسلی رکھیے، آپ کا کام ہے بات پہنچانا. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ 950 سال وہ اپنی قوم میں رہے.
بہت بڑی مدت ہے. اور ان کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیف ہی تکلیف دی، ایذائیں دی. جتنی ایذائیں حضرت نوح علیہ السلام کو ملی کسی اور کو نہیں ملی، کیونکہ ان کی زندگی، ان کی عمر 950 سال مانا رکھتا ہے. اور ظاہر ہے ویسے ہی آگے سے ایذائیں، اتنی لمبی عمر میں اور اتنی لمبی ایذائیں اور تکلیفیں. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی آزمائشیں، ان کے واقعات ہم پوری تفصیل سے پیچھے پڑ چکے ہیں. اور میں یہ بارہا عرض کر چکا کہ قرآن کریم یہ قصص اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. ان میں واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو ہمارے فائدے کے لیے. اس میں ہمیں ایک اہم نصیحت کی جا رہی ہے کہ تمہارا کام ہے دوسرے کو اچھی بات کرتے رہنا. وہ نہ مانے تو اس سے تم پریشان نہ ہو کہ وہ نہیں مان رہا، اور دل چھوٹا کر کے پیچھے نہیں ہٹ جانا. حضرت نوح علیہ السلام نے چند دن نہیں 950 سال تک ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، وہ نہیں مانے، ضدی لوگ تھے، نہیں مانے. لیکن آپ نے اپنا فریضہ پورا انجام دیا، فریضہ پورا انجام دیا، ایسے نہیں کہ پیچھے ہٹ گئے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر یا دائیں بائیں ہم کہیں کسی دوسرے کو دین کی بات بتا رہے ہوتے ہیں اور سامنے والا نہیں مانتا تو چند دن بعد ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پیچھے نہیں ہٹنا، اپنا کام کرتے رہنا ہے. آج ہمارے اندر سے یہ والی بات نکلتی چلی جا رہی ہے کہ وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم خیر کی بات، نیکی کی بات اور برائی سے بچنے کی بات کریں. آج گھروں سے یہ بات ختم ہو گئی. والدین اپنی اولاد سے نہیں کرتے، گھروں کے سربراہ گھر میں بات نہیں کرتے. اور اگر کسی جگہ پر کوئی بڑا، ان سے بھی بڑا سربراہ ہے، کوئی فلیٹ سسٹم ہے، وہاں پر کوئی لوگ بڑے بنائے ہوئے ہیں، کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. حالانکہ اس کی پوری ترتیب ہے جو بارہا پہلے بھی عرض کرتا رہا، انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا. تو یہ اس سے بڑا ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے. اپنا کام نہیں چھوڑنا، اپنا کام ہے دوسرے کو نیک بات کرتے رہنا، خیر کی بات کرتے رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ اختیار فرمایا. اور جو خیر کی بات کر رہا ہے یہ نقصان میں نہیں ہے. ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی کو نیکی کی طرف بلائے وہ ایسا ہے جیسا نیکی کرنے والا، اللہ وہی ثواب عطا فرماتے ہیں. اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جس نے کسی کو نیکی کی طرف بلایا اور اس نے اس پر عمل کر لیا، فرمایا عمل کرنے والے کو تو اجر ملے گا، جس نے اس کو نیکی کی راہ پر لگایا اس کو بھی اللہ اتنا ہی پورا اجر عطا فرمائیں گے. عمل کرنے والے کے اجر میں سے کچھ کم نہیں، اس کو جتنا ملا اتنا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور اگر کسی نے کسی کو برائی پر لگایا، گناہ پر لگایا، وہ پچھلے درس میں ہم پڑھ چکے کہ گناہ کی طرف لوگوں کو لانا، تو اس میں بتا چکے یہ اپنا گناہ تو اٹھائے گا، جو دوسرے نے گناہ کیا اس کی سزا بھی بھگتے گا. بہت سارے لوگ خود تو توبہ طائب ہو جاتے ہیں گناہ سے، لیکن انہوں نے آگے جو گناہ جاری کیا ہوتا ہے نا، کسی دوسرے تک پہنچایا ہوتا ہے، وہ اگلا آدمی توبہ نہیں کرتا، وہ اگلا آدمی اسی گناہ پر چلتا رہتا ہے، اس کو قبر میں جا کر وہی سزا ملتی رہتی ہے. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ بہت بڑا ہمارے لیے المیہ ہے. آج گناہ کی طرف دعوت دینے میں ہر کیا تیار ہے، نیکی کی طرف دعوت دینے میں نہیں. دوست یار ہیں آپس میں بیٹھے، فلم کی طرف لگا دیا، ڈرامے کی طرف لگا دیا، گانے کی طرف لگا دیا، اللہ کی نافرمانی کی طرف لگا دیا. ارے وہاں بیٹھ کر ہم کوئی دین کی بات تو کر لیتے، کوئی بات سمجھا تو دیتے، کچھ اس کو لے کر تو آ جاتے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یہ آپ نے ارشاد فرمایا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اب ان کی آنکھیں اٹھی ہوئی تھی کہ صبح ہو اور دیکھیں کون ایسا خوش نصیب ہے اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو بتایا کہ ان کی آنکھوں میں
تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ نظر نہیں آ رہے. فرمایا بلاؤ. بلا کر لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا. اللہ نے اسی وقت شفا عطا فرما دی. آپ نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا. فرمایا تم جا کر حملہ کرو. اور یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بہت بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے خوشخبری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں, یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. بعض لوگوں نے یہاں من گھڑت اور واقعات بنا لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خیبر کا دروازہ اتار کر اس کو ہی اپنی وہ بنا لیا کہ سامنے سے کوئی تیر آتا اس پر روکتے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. قوت تھی, شجاعت تھی, جتنی بات ہے اتنی بات بیان کرنی چاہیے. بہت فضائل ہیں ان کے, لیکن جو بات عرض کرنا ہے وہ آگے ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں ان سے لڑتا رہوں جب تک کہ یہ مسلمان نہ ہو جائے؟ آپ نے فرمایا نہیں. انفذ علی رسلک, دھیمے دھیمے چلنا, آہستہ آہستہ چلنا. فرمایا ان کو دین کی طرف دعوت دینا, ایمان کی طرف دعوت دینا. اگر ان میں سے ایک نے بھی حق اور خیر قبول کر لیا تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو تکلیفوں پر تکلیفیں دیتے آئے, جن سے خیر کی توقع نہیں ہے. لیکن پھر بھی ارشاد فرمایا کہ ان کو جا کر پھر بھی تم نے دین کی بات پہنچانی ہے, خیر کی بات پہنچانی ہے, حق کی بات پہنچانی ہے. یہ نہیں کہ صرف جا کے لڑائی کرنی ہے. اگر ان میں سے کوئی بندہ راہ راست پر آ گیا تمہارے کہنے کی وجہ سے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. اونٹ بہت قابل قدر قیمت والا, اور پھر خاص طور پر سرخ اونٹ, اس کی تو قیمت ہی کچھ اور ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ سامنے والا کیسا بھی ہو, ہمارا کام ہے بات کرتے رہنا. بات کرنے کا انداز کیا ہوا آگے عرض کروں گا. میرے مرشد رحمہ اللہ نے فرمایا, حضرت مولانا شبیر علی صاحب رحمہ اللہ کا واقعہ نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک نوجوان کو ایک آتا تھا میرے پاس, میں اس کو سگریٹ کے اوپر بتاتا تھا کہ بیٹا یہ سگریٹ اچھی چیز نہیں, اس کو چھوڑ دو. نصیحت کرتا تھا, سمجھاتا تھا, اور فرمایا ساتھ لکھتا بھی رہتا تھا کہ کتنی مرتبہ ہو گیا, 2 مرتبہ, 4 مرتبہ, 10 مرتبہ, 50 مرتبہ ہو گیا. ہم جیسا ہوتا پیچھے ہو کر بیٹھ جاتا. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سمجھا دین کو. میں پھر بھی جب بھی آیا نصیحت کی, جب بھی آیا نصیحت کی, یہاں تک کہ 100 مرتبہ ہو گیا تب بھی نہیں چھوڑا. ایک دن پھر آیا, پھر جب میں نے نصیحت کی تو جب 101 بار ہوا تو 101 بار اس کے کان میں جب بات پڑی تو اگلے دن آیا تو پتہ چلا سگریٹ کو وہ چھوڑ چکا ہے, وہ جو برائی تھی وہ چھوڑ چکا ہے. تو ہمارے حضرت والا نور اللہ مرکزوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے ہدایت لکھی ہوتی ہے تو یہ بھی ہوتا ہے اتنی مرتبہ اس کے کان میں بات پڑے گی تو اس کے دل پر اس کا اثر ہو جائے گا. آج روٹی تو بار بار کھاتے ہیں, کوئی اس سے اکتاتا نہیں. دین کی بات سے کیوں اکتا جاتے ہیں؟ دین کی بات وہ ہماری غذا ہے, روحانی غذا ہے. اس کو بار بار سنتے رہنا چاہیے, بار بار سنتے رہنا چاہیے. یہ ہماری غذا ہے. اس کی وجہ سے دل کے اندر, دل کی زمین نرم ہوتی ہے اور یہ اس قابل ہوتی ہے کہ اس کے اندر اعمال صالحہ کے پھول اگے. اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہی چیز آج ہم نے چھوڑ دی. یہ باطل نے ہم پر محنت کی ہے جس کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دی. اب وہ سن کیا رہا ہے؟ وہ سن رہا ہے اللہ کی نافرمانی, وہ سن رہا ہے گانے, وہ سن رہا ہے غیروں کو, وہ جا رہا ہے یوٹیوب پر, وہ جا رہا ہے فیس بک پر, جہاں پر غیروں کے طور و اطوار اس کے سامنے آ رہے ہیں اور ان کی ترقیاں دکھائی جا رہی ہیں کہ دیکھو کیسے ترقی کی. جس کی وجہ سے آج کا ہمارا مسلمان نوجوان وہ نعوذ باللہ مرتد ہو رہا ہے. اور شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا سب سے بڑا ظلم یہ ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا؟ شرک کی وجہ سے. جو سب سے بڑا ظلم ہے, مشرک کبھی بھی انصاف پسند نہیں ہو سکتا, کیونکہ ظلم یہ سب سے بڑا ہے. اور آؤ اسی طرف لے کر جایا جائے, اس کے سامنے حضور کی سیرت نہیں آئی, خلفائے راشدین کا طریقہ نہیں آیا, ہم نے پڑھ کے نہیں سنایا. ہمارے اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ وہاں کون سی ایسی دینیات اور اسلامیات کی کتاب ہے جس میں سمجھایا جاتا ہے تمہارے ماں باپ کا یہ حق ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے, خلفائے راشدین کا یہ حق ہے؟ کون سا ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں. اور نہ ہی گھروں میں پڑھنے کا اہتمام. اس لیے بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ کم از کم 5 منٹ نکالیں گھر والوں کے لیے, دین کی بات سنایا کریں 5 منٹ کے لیے. 5 منٹ کی بات کی, زیادہ نہیں. روزانہ اگر 5 منٹ ہم سنانا شروع کر دیں, انشاءاللہ گھر میں ایک ماحول بدلنا شروع ہو جائے گا. بدل کر دیکھے تو صحیح, قدم بڑھا کر تو دیکھے صحیح. اور اس کو کرنا چاہیے. حضرت بابا نجم احسن رحمت اللہ علیہ کراچی میں ہوتے تھے. استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ان کا واقعہ لکھا ہے. فرمایا کہ
ان کی عادت تھی کہ کوئی موقع سے جانے نہیں دیتے تھے. کوئی موقع آیا تک فوراً بات بتا دی. تو ان کے جاننے والے کوئی دوست آئے تھے, وہ اپنا قلم ان کے پاس بھول کر چلے گئے. وہ جب واپس گئے تو وہاں سے انہوں نے ایک نوجوان کو بھیجا جو ان کے ہاں ملازمت کرتا تھا کہ جاؤ میرا فلاں بزرگ کے پاس قلم رہ گیا, وہ لے کر آؤ. تو جب یہ وہاں پہنچا اور آ کر ملاقات کی اور بتایا کہ قلم آپ کے پاس رہ گیا, تو قلم دیتے ہوئے فرمایا ایک بات سنتے جانا ذرا, ایک بات سنتے جانا ذرا. اور فرمایا لوگ یہ سمجھتے دین پر عمل کرنا مشکل ہے. فرمایا عمل مشکل نہیں, رات کو اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرو, یا اللہ مجھ سے دل میں غلطیاں ہو جاتی ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں, بس مجھے معاف فرما دیجئے, مجھے معاف فرما دیجئے. بس اتنی بات کان میں ڈالی اور چلتا کر دیا. وہ نوجوان کا بیان ہے کہ وہ جو کان میں بات آئی اسی رات سے میں نے یہ عمل شروع کر دیا, جس کی وجہ سے میری زندگی آج بدل کر پورے کے پورے دین پر چلنے والا بن گیا ہوں. صرف بات پہنچنے کا اثر ہوتا ہے. آج ہم بات پہنچا ہی نہیں رہے. ہم بات پہنچائے تو صحیح, قرآن کی بات پہنچائیں, حدیث کی بات پہنچائیں. آج مصیبت ہے جن کو شوق بھی ہے نا, وہ بات پہنچا رہے ہیں جو قرآن و سنت میں آئی نہیں. وہ باتیں پہنچا رہے ہیں جس کا قرآن سے تعلق ہی نہیں ہے, حدیث شریف سے تعلق ہی نہیں ہے, مستند احادیث کے ذخیرے میں وہ بات موجود ہی نہیں ہے, وہ بات پہنچائی جا رہی ہے. من مانی, من گھڑت اور موضوع باتیں وہ سب چلتی کر دی, اور یہ دیکھتا ہی نہیں کہ اس کے اندر واقعتاً وہ بات ہے بھی کہ نہیں. یہ تھوڑی حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو آپ کے پاس وہ دو بندے جو آپ کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے آئے, پڑھ چکے ہیں ہم پیچھے, تو خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تو آپ نے دیکھا کہ ابھی موقع اچھا ہے اس لیے دین کی بات کر لی جائے. تو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے اللہ کی وحدانیت بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے, ایک اللہ بہتر ہے یا بہت سارے رب بہتر ہے, کون سا بہتر ہے, باتیں ان سے کرنا شروع کر دی. موقع غنیمت سمجھ کر اس موقع کے مطابق بات کی تو دل پر اثر ہوا. ہمیں بھی موقع ملتا ہے, ہمیں تو گھر میں بہت موقع ملتا ہے. یہ بھی نہیں کہ 24 گھنٹے پکڑ کے ہی رکھو بندے کو, نہ, گھر میں ہیں, بیوی بچے ہیں, بہن بھائی ہیں, دوست و احباب ہیں اور رشتے دار ہیں, طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. وہ موقع آئے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا جائے, فائدہ اٹھا کر اس تک دین کی بات پہنچائی جائے. یہ ہمیں ان انبیاء علیہم السلام کے طرز عمل سے پتہ چلتا ہے. اور آگے ہمارے جتنے بھی اکابر انہوں نے یہی طرز اختیار کیے. اب بات پہنچانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ سورۃ العصر میں بیان کیا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, کہ دوسرے کو بات اس انداز میں پہنچاؤ جیسے تم وصیت کر رہے ہو. وصیت کرنے والا ڈانٹتا نہیں ہے, کیونکہ وصیت کون کرتا ہے؟ یہ اس وقت وصیت کر رہا ہوتا ہے جس وقت اس کو پتہ چل جائے میرا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے. اس وقت اس کے لہجے کے اندر انتہائی لجاجت, انتہائی پیار اور محبت ہوتا ہے, شفقت ہوتی ہے. اس وقت وہ بات کرتا ہے. اپنے جتنے بھی قریب بیٹھے ہوئے اپنے بچے ہیں, بیوی ہے, بہن بھائی ہیں, اور دوسروں پر اثر بھی ہوتا ہے کیا بات کر رہا ہے یہ. وہ انداز اپنی زندگی کے اندر لے کر آ جاؤ. یہ انداز نہیں کہ مار پیٹ کا انداز ہو, یہ انداز نہیں کہ ڈانٹ کا ہو, دوسروں کے سامنے ذلیل کرنے کا ہو. نصیحت, خیر خواہی تنہائی میں کی جائے, لوگوں کے سامنے نہ کی جائے. ہر ایک کی عزت نفس ہوتی ہے, بچوں کی بھی عزت نفس ہے. کہ آپ مجموعے کے سامنے, دوسرے رشتے داروں کے سامنے اپنے بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیں؟ نہ, ان کو سمجھانا ہے اکیلے لے جاؤ, تنہائی میں لے جاؤ. غلطی سب کے سامنے کی, اکیلے لے جا کر اس کو سمجھاؤ. سب کے سامنے نہیں ڈانٹے. پیار ہے, محبت ہے, طریقہ ہے. ایسے بعض مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو سب کے سامنے ڈانٹنا شروع کر دیا, غلط طریقہ کیا, اس کی عزت نفس مجروح کی. سمجھانی ہے بات, تنہائی میں سمجھاؤ, سمجھ میں آئے گی. طریقہ ہے, بتایا گیا ہمیں یہ طریقہ. اب جہاں یہ بات نہیں ہو اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا, وہ بات کیا اثر کرے گی؟ خاک اثر کرے گی. اس لیے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا, بات حق ہو, طریقہ بھی حق ہو, نیت بھی حق ہو. حق نیت سے, حق طریقے سے حق بات کہی جائے تو ضرور اثر کرتی ہے. اثر نہیں ہو رہا تو یا تو میری نیت خراب ہے کہ میری نیت کے اندر فساد ہے, یا پھر نیت اچھی ہے طریقہ اچھا نہیں ہے, یا پھر اگر طریقہ بھی اچھا ہے تو بات حق نہیں ہے, بات کے اندر گڑبڑ ہے. مجھے جس بات پر جتنا زور دینا چاہیے میں اتنا نہیں دے رہا, یا زیادہ دے رہا ہوں, کچھ میرے اندر گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے بات کا اثر نہیں ہو رہا. تو ہمیں سمجھایا گیا تو ہم تو 2-4 دن 6 دن 10 دن میں ہی تھک جاتے ہیں. یہ تھکنا نہیں ہے, ہمارا کام ہے بات دوسروں تک پہنچاتے رہنا کہ دین کی بات, خیر خواہی کی بات ان کے دلوں میں پہنچ جائے, کام بن جائے. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا اگر خود بھی عمل نہیں ہو رہا تب بھی دوسروں کو بات پہنچاؤ, دوسروں کو بات پہنچاؤ.
کہ میں عمل نہیں کر رہا، میں دوسرے کو بات پہنچاؤں گا، ایک دن مجھے بھی شرم آ جائے گی، خود بھی عمل کرنے والا بن جاؤں گا۔ نمبر 2، جس نے میری بات پر عمل کر لیا تو اس کا ثواب تو لکھا گیا، اللہ میرے کھاتے میں بھی ثواب لکھ دیں گے، مجھے تو ثواب ملے گا نا۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ کسی نے نیکی پر لگا دیا، رہنمائی کی اس کی نیکی پر، اس نے جو عمل کیا مجھے ثواب ملے گا۔ اور تیسرا یہ، اس کی دعاؤں کی بدولت، اس کی برکت سے اللہ میری زندگی بدل لے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں۔ ایک ڈاکو کا واقعہ لکھا ہے، ڈاکے ڈالا کرتا تھا، ڈاکے ڈال کر مال اکٹھا کر کے اپنی زندگی گزارتا تھا۔ ایک دن ایک جگہ سے گزرا تو ایک بزرگ بیٹھے تھے، اللہ والے نیک انسان، لوگ ان کے پاس آتے، دین کی بات سن کر جا رہے ہیں، اور کوئی ہدایہ بھی لے کر آ رہے ہیں، کوئی تحفے بھی لے کر آ رہے ہیں۔ اس نے دیکھا تو کہا یہ زبردست زندگی ہے، چپ چاپ بیٹھے ہیں اور لوگ ہدیے بھی لا رہے ہیں، ان کو کہیں جانا نہیں پڑتا، اور ہمارا کام ہے کبھی ادھر بھاگو کبھی ادھر بھاگو، پیچھے سے پکڑنے کا خطرہ، کوئی پولیس آ جائے کوئی اور آ جائے، تو یہ تو اچھا کام ہے، ہم بھی کیوں نہ یہ کام شروع کر لیں۔ اس لیے کچھ دور جا کے بزرگ بن کے بیٹھ گیا، کتابیں پڑھنا شروع کر دیں کہ جو اس سے متعلق تھیں۔ اب لوگوں کو پتہ چلا فلاں جگہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ایسا ایسا لوگ آنا شروع ہو گئے، ان کو اس نے دین کی بات کرنا شروع کر دی۔ خود کیا ہے ڈاکو، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور صرف مقصد کیا ہے، مال، دنیا سمیٹنا۔ بیٹھ گیا، لوگ آتے، بتاتا، وہ باتیں جو ظاہر ہے جو دیکھ کر بتائیں وہ صحیح باتیں بتائیں، اور جنہوں نے عمل کرنا شروع کیا زندگی بدلنا شروع ہو گئی، اگلوں کی زندگی بدل گئی، اور ایسی ایسی بدلی کہ بڑے بڑے نیک لوگ بن گئے وہ۔ تو ان سب نے جو ان کے قریب تھے ایک دن مشورہ کیا کہ دیکھیں ہمارے جو یہ بزرگ ہیں، ہمارا شیخ جو ہے، ہمارا استاد جو ہے، اس کا مرتبہ دیکھیں کہاں تک ہے، کہاں تک پہنچا ہے۔ انہوں نے اپنا مراقبہ کیا، نظر کچھ نہیں آیا، تو بعضوں نے کہا کہ ہمارے جو پیر صاحب ہیں ان کا رتبہ بہت اونچا ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ سکتا، تو کہا اپنے پیر صاحب سے ہی جا کے پوچھتے ہیں۔ چلے گئے، جا کر پوچھا کہ ہم اس طرح کر رہے تھے ہمیں نظر نہیں آیا، رونے لگ گیا، دل پہ چوٹ لگی، کہا کہ میں کوئی پیر ویر نہیں ہوں، میں ڈاکو تھا، میں دنیا کے چکر میں آ کر یہاں بیٹھ گیا، میرا کوئی اوپر رتبہ نہیں، میرا رتبہ نیچے ہی ہے، بلکہ اسفل السافلین میں ہے۔ یہ تو چند باتیں تمہیں بتا دی کہ تم راہ راست پر آ گئے، میرا کوئی رتبہ نہیں ہے، میں ڈاکو تھا اور اب بھی ڈاکو ہی ہوں، میرے اندر کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اب وہ جو ساتھی اس کے تھے جن کو فائدہ ہوا مخلص تھے، کہا ہمیں جس کی وجہ سے ملا ہے کیوں نہ ہم اس کے لیے دعا کریں۔ تو سب نے مل کر اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لمحے اس ڈاکو کو نیچے سے اٹھایا اور اوپر بزرگوں کی سطح تک پہنچا دیا۔ اس کی دعاؤں کے اثر سے کسی تک ہماری بات پہنچی اور اس کے دل سے دعا نکلی، کام بن گیا۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے، ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، اس لیے بات کرتے رہنے سے خود پر بھی اثر ہوتا ہے، دوسروں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ گھر میں ماحول ہونا چاہیے، خواتین سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں، اب گھر میں ماحول بناؤ۔ اگر گھر میں آپ کے شوہر ماحول نہیں بنا رہے، آپ کے مرد ماحول نہیں بنا رہے، آپ بنائیں 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے دین کی بات، کوئی لمبی چوڑا کہانی نہیں سنانی، لمبا چوڑا کام نہیں کرنا، بس بیٹھ کر فضائل اعمال میں سے نماز سے متعلق ایک حدیث پڑھ لی جائے، بس ایک حدیث کی بات عرض کر رہا ہوں۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا جائے، سب کو کہا جائے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، سب بچے پڑھ لیں، 3 مرتبہ کلمہ پڑھ لو، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر آج عمل کریں گے، بس یہ کام ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ کام کر کے دیکھیں کہ زندگی بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی۔ مایوس نہیں ہونا، کام کرتے رہنا ہے، کام کرتے رہنا ہے، ایک دن ضرور انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ جو کرتے رہتے ایک دن اگلوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ضرور انقلاب پیدا کرتے اور زندگی بدل جاتی، لیکن بات کہنے کا انداز حق ہو۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ان کے دوست آیا کرتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ اکثر ان کی شلوار ٹخنے سے نیچے ہوتی ہے، اور شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنے کا حکم ہے۔ حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار ٹخنے سے نیچے ہونے پر وعید ارشاد فرمائی، اور ایک حدیث میں فرمایا 3 آدمی ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں کریں گے، جن کو اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اور جن کو اللہ گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ 4 سزائیں ہیں، ان میں پہلا بندہ وہ جس کی شلوار ٹخنے سے نیچے ہے، مردوں کے لیے ہوگا، میں عورتوں کے لیے نہیں۔ اب یہ حدیث سامنے، اب دل میں ہے اس دوست کو اگر بات کرتا ہوں تو اس کے دل پر لگ جائے گی، تو فرمایا اس کو
کہ بھائی میں حدیث شریف پڑھ رہا تھا, میرے دل میں آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری شلوار ٹخنے سے نیچے ہے, ذرا میں کھڑا ہوتا ہوں, تم ذرا دیکھو, مجھے تھوڑا سا شک ہی رہتا ہے, پتہ نہیں میری شلوار ٹخنے سے اوپر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, تم ذرا غور کرو. اور کھڑے ہو کر دکھانے لگ گئے. اس کے دل پر چوٹ لگی دوست کے, کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دے, غلطی آپ کی نہیں, غلطی میری ہے, شلوار میری ٹخنے سے نیچے رہا کرتی, آپ کی نہیں. یہ وہ طریقہ ہے, پیارا طریقہ, حق بات حق طریقے سے, حق نیت سے کہی جائے. ہمارے ہاں لٹ مارا جاتا ہے جس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ایک تو ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے, گھر میں یہ تو ہے میں اپنے بچوں کو ہر چیز دے دوں, اینڈرائڈ موبائل لے دو, بڑا نیکی کا کام کیا جو اینڈرائڈ موبائل لے کر دے دیا, کہ میں اپنے بچے کی جو دل کی اس کی تمنا ہے وہ پوری کرنا چاہتا ہوں. مجھے تو کچھ نہیں ملا, میں اپنے بچوں کو دے دوں سب, یعنی سب اٹھا کر دے دو, کچھ بھی دے دو اس کو, کوئی عقل نہیں ہے کہ کس طرح کیا دینا ہے بچوں کو. جہنم کا خریدار بنا دیا, اس موبائل میں کیا کیا آ رہا ہے یہ نہیں پتا کسی کو, اور ہم نے اس کو آزاد چھوڑ دیا کہ جاؤ جیسے چاہو زندگی گزارو. اور بعد میں پھر سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں, اس نے کیا انجام دکھایا. اس کو قرآن بھی لے کر دیا, اس کو قرآن لے کر دیا کہ بیٹا قرآن پڑھا کر, اس کو ایسی آڈیو کی کوئی چیز لے کر دی جس میں روز MP3 میں قرآن کریم سنا کرے. یہ بھی تو لے کر دیکھنے کی چیز تھی. یہ اگر اس کو عادی بنا دیتے کہ بیٹا تو نے قرآن پڑھنا ہے, قرآن سننا ہے, نعتیں پڑھنی ہے, نعتیں سننی ہے, حمد پڑھنی ہے, حمد کی باتیں سننی ہے, تم نے دین کی کتابیں پڑھنی ہے, دینی واقعات بچوں کے لیے کس کس انداز میں لکھے ہوئے وہاں پر لا کر دیتے, بچوں کی زندگی بدل جاتی. یہ بچے اس طرف اپنا رخ پھیر لیتے, ان کا پھر ذہن موبائل کی طرف نہیں, گندگی کی طرف نہیں جاتا, ان کا ذہن اللہ کی عبادت کی طرف جاتا, رب تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف جاتا, قرآن کی تلاوت کی طرف, تلاوت سننے کی طرف, حمد و نعت کی طرف جاتا. اب کر کے دیکھیں, یہ ذہن ہم جس طرف موڑ دیں اسی طرف ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں کہ بچہ تو اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, جو اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں, جو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں, وہ گھر کے اندر جو ماحول دیکھتا ہے اسی کے مطابق چلنا شروع کر دیتا ہے. ہم نے اس کو ماحول کیسا دیا ہے؟ اس لیے اس بات کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک, اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک بات ارشاد فرماتے رہے. قوم نے اگرچہ آگے سے بہت کچھ کہا لیکن دین کی, نیکی کی, خیر کی بات نہیں چھوڑی, ان تک پہنچاتے رہے. اور نہ جانے کسی وقت کس کی زندگی پلٹ جائے, کس وقت کس کی زندگی پلٹ جائے. ایسے بڑے واقعات, ایسے بڑے واقعات. اور بعض لوگ ایسے جن کو نصیحت کرتے رہے, بالکل موت کا وقت آ گیا, کسی کو نہیں پتا ان کی موت کا وقت آ گیا, موت سے کچھ لمحے پہلے سچی توبہ کر لی, سچی توبہ کر کے اللہ سے معافی بھی مانگ لی, سب معاملات درست کیے, بس اس کے فوراً بعد موت آ گئی, دنیا سے چلے گئے, نیک بن کر چلے گئے, ایک لمحے میں کام بن گیا. تو کیا بعید ہے, ہمیں بھی اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. کیا بعید کسی کی زندگی بدل جائے اور اسی کے بدلنے سے اللہ ہمیں ہی بدل دے اور ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے, ہمارے لیے کام بن جائے, ہماری دوسروں تک بات پہنچانا, اس کا اثر پہنچ جائے. اس لیے اپنی زندگیوں میں اس چیز کو لے کر آنا ہے جو میں نے عرض کیا, وتواصوا, اس کو ہمیشہ رکھنا ہے ذہن میں کہ وصیت کرتے وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. پیار, شفقت, محبت, نرمی اس کے اندر ہوتی ہے اور اس انداز میں گفتگو کرتا ہے. ہمیں بھی اپنی وہی گفتگو کا انداز رکھنا ہے گھروں میں بھی جا کر. اگر گھر میں گھر والے دین پر نہیں, ان کو تھوڑی تھوڑی دین کی بات بتاتے رہیں, ہاں سمجھاتے رہیں, ایسا ایسا دیکھیں دین میں کس طرح فائدہ ہوگا. جب دین کی بات انسان کے کان کے ذریعے دل تک پہنچتی ہے نا تو ضرور اثر کرتی ہے. اللہ نے اندر رکھا ہے عہد الست, ایک چنگاری ہے اندر, اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی دے رکھی ہے, اس کو تھوڑی سی مزید آگ لگانے کی ضرورت ہے. یہ آگ جل گئی تو کام بن گیا, اس کو ضرورت توجہ دیں. اور گھر کے ماحول یہ بنائے وہاں تذکرہ ہو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہاں تذکرہ ہو حضرات خلفائے راشدین کا, ان کی ترقیوں کا ذکر ہو. دنیا کے کافروں کے, غیروں کا, یورپ کا یہ نہیں دکھائیں بچوں کو کہ یہ دیکھو یہ انہوں نے کیسے ترقی, تو تم نے بھی ایسے کرنا ہے. آہستہ 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 وہ دین سے ہی دور ہو کر نعوذ باللہ مرتد ہو جاتا ہے. آج ارتداد پھیل رہا ہے نسلوں کے اندر. اس وجہ سے کتنی ایسی نسلیں جو نعوذ باللہ مرتد ہو گئی. یہ ہمارے تبلیغی جماعت والے ساتھی آ کر کتنا بیان کرتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ پہنچے, نسلوں کی نسلیں مسلمان تھی اور آج نسلوں کی نسلیں کافر ہو چکی نعوذ باللہ. کس وجہ سے؟ ان کا عیش و آرام کو دیکھ کر, ان کے زندگی کو دیکھ کر ان کو کوئی بتانے والا نہیں تھا, ختم ہو گیا. ایک ایک بات پہنچتی رہے گی, کہیں نہ کہیں اثر تو ہوتا رہے گا نا انشاءاللہ. اسے اپنی زندگی میں یہ لے کر آئے تو چھوٹے بڑوں کو بتاتے رہیں, بڑے چھوٹوں کو سمجھاتے رہیں. چھوٹے بھی بڑوں کو بتانے کا انداز ہے کہ اگر ہم چھوٹے والدین ہیں تو والدین کو جا کے حکم نہیں دینا, والدین کے پاس بیٹھ کر تھوڑی سی وہ بات سنا دی حدیث شریف کی,
حکم نہیں لگانا آپ نے غلط کیا، نہ یوں نہیں بولنا آپ نے یوں کر دیا، ہاں یا آپ فاسق ہو گئے، نہیں یہ والا حکم بولنا ہی نہیں. ہم نے صرف حدیث شریف اس کا ترجمہ پڑھ کے تشریح پڑھ کے سنا دینی ہے بس. اور اگر گھر میں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، آپ اپنی جگہ پر بیٹھو 5 منٹ کے لیے اونچی آواز سے پڑھو، اپنے لیے، دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے میں پڑھوں، اور پڑھوں اس نیت سے کہ مجھے بھی فائدہ ہو، دوسروں کو بھی فائدہ ہو. یہ آواز کان میں پہنچتی رہے گی دوسروں کے، انشاءاللہ اثر کر جائے گی. میرے مرشد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بڑا پیارا ہے. فرمایا کہ بڑی پیاری مثال دی کہ حج کا موقع ہے، آج کل حج کا موقع اس سیزن چل رہا ہے. فرمایا کہ وہاں کے شہروں کے اندر لوگوں کا رش زیادہ ہوتا ہے، خریداروں کا. تو دکاندار دکان پہ کھڑا ہے، اس کو دوپہر کا کھانا کھانے کا موقع نہیں ملتا، اتنا رش ہے. ایک کو چیز دی، دوسرے کو دی، تیسرے کو دی، اس سے پیسہ پکڑا، اس سے پیسہ پکڑا. وہ کھانا کیسے کھاتا ہے؟ اس کے سامنے ٹفن کھلا ہوا ہے، وہ ایک لقمہ لیا، اس کو سامان دیا، اس کو دیا، اس کو دیا، پھر ایک لقمہ لے لیا، پھر سامان دیتا رہا، پھر ایک لقمہ لے لیا. وہ توجہ سے بیٹھ کر کھانا نہیں کھا رہا کہ توجہ کے ساتھ بیٹھ کر کھائے، بس اسی ہنگامے کے اندر اس نے اپنا کھانا پورا کر لیا، اپنا سامان بھی بیچتا رہا. فرمایا وہ جو اس نے کھانا کھایا وہ جسم میں جا کر طاقت دے گا کہ نہیں دے گا؟ وہ جسم کا جا کر حصہ بنے گا نہیں بنے گا؟ وہ قوت دے گا کہ نہیں دے گا؟ وہ خون کا حصہ بنے گا، گوشت کا حصہ بنے گا، سب کچھ بنے گا. فرمایا دنیا کی غذا اگر بغیر توجہ کے کھائی جائے تو جسم میں جا کر طاقت دیتی ہے. اللہ کا نام بھی ایسا ہے، بغیر توجہ کے بھی لیا جائے تو اثر کرتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر ہے. قرآن ایسا ہے، حدیث ایسی ہے، بغیر توجہ کے بھی اگر اس کا ذکر ہو جائے تو یہ اثر کرتی ہے، اور ایک دن اثر ظاہر ہو جاتا ہے، ایک دن اثر اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں. اس لیے ہمارا تو کام ہے کرتے رہنا، اور ہمیں یہی نصیحت کی جا رہی ہے ان واقعات سے کہ تمہارا کام ہے کرتے رہو. بس یہ نہ دیکھو کہ آگے اثر کتنا ہوا، نہیں، ہمارا کام ہے بات پہنچانا، کہ میں نے نیکی کی بات پہنچا دی، خیر کی بات پہنچا دی، اور ان تک پہنچا کر انشاءاللہ اس کا فائدہ چند دنوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. مولا کریم الہ العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین جاز الجلال والاکرام ہماری، ہمارے والدین، بیوی، بچوں، بہن بھائیوں، دوستوں، احباب، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ابھی جو جنازہ ہوا ایک بچے کا، محمد باقر کا، یہ صف اول میں بیٹھتا تھا، بیان میں سب سے آگے آگے بیٹھا کرتا تھا، خدمت گزار بچہ تھا، نیک بچہ تھا. یا الہ العالمین اس کی مغفرت فرما دیجیے، اس کی قبر کو نور سے منور فرما دیجیے. یا اللہ اس کی آخرت کی منازل آسان فرما دیجیے. مولا کریم اس کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے. مولا کریم اس کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے. اے الہ العالمین پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین جاز الجلال والاکرام یا اللہ ہم سب کو دین سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. مرتے دم تک یا اللہ ہمیں قرآن و سنت اور اپنی شریعت کے ساتھ اور محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ چپکا کے رکھیے. مولا کریم اے الہ العالمین ایک دوسرے کو نیکی کی طرف بلاتے رہیں، برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتے رہیں. مولا کریم ہمیں یہ اپنی کوشش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور ہماری ان کوششوں کو بار آور فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کے گھروں میں، پھر ایسا ایسا خاندانوں میں، یا اللہ محلوں میں، یا اللہ اس نیکی کا اثر، اس خیر کی بات پہنچانے کا اثر یا الہ العالمین ہر ایک تک پہنچا دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ حق بات حق طریقے سے حق نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ گھروں میں بھی ہمارے مسجدوں والا ماحول بنا دیجیے. یا اللہ دین کا ماحول بنا دیجیے، نمازوں والا ماحول بنا دیجیے، ہماری اولاد کو بھی نمازوں کا پابند بنا دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہم سب کو بھی نمازوں کا پابند بنا، ہماری اولادوں کو بھی نمازوں کا پابند بنا، ہمارے گھر والوں کو بھی نمازوں کا پابند بنا. مولا کریم اے الہ العالمین ہم سب کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، امید رکھتے ہیں پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا،
سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما، جتنے ساتھی مستمر موجود ہیں، جتنی خواتین موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں سب پوری فرما دیجیے۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔